سیدہ زینب کے شہزادے حضرت عون اور حضرت محمد، کیا بات ہے کربلا میں ان شہزادوں کی جو کردار ہے اور ان کی جو انوالومنٹ ہے، صدیاں انہیں یاد رکھیں گی. ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے واقع کربلا میں جس قائدانہ صلاحیتوں کا اظہار فرمایا، لگتا یہ کہ وہی رنگ ڈھنگ آپ کے شہزادوں میں بھی تھا. تو یعنی حیرانگی ہوتی ہے قبلہ نظامی صاحب، بعض اوقات بھتیجے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بھانجوں کا چونکہ رنگ جدا ہوتا ہے، ڈھب جدا ہوتی ہے، لیکن یہاں اکائی کا ایک ایسا منظر پیش ہوا ایسا ہی ہے کہ جہاں اتحاد کی، اتفاق کی کوئی بھی صورت ان کی مثال نہیں بن سکتی. کیا بات. یعنی لگتا یہ ہے کہ مقصد کی وحدت جی اور اعلائے کلمت الحق میں ایک ایسی واضح کلیرٹی. حضور وحدت سرشت و خمیر بھی وحدت شریف نور ایک ہے. بالکل. اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ قبلہ نظامی، یہاں ایک جملہ کہہ دوں، ہمارے ہاں افتراق و اختلافات کیوں ہے؟ جی ہم مشرب طہارت سے دور ہیں. سبحان اللہ. سبحان یقین مانے اگر طہارت اور تقوی کو معیار بنا لیا جائے تو باقی تمام چیزیں اس کے نیچے ضبط کیوں ہو جاتی ہیں؟ چونکہ طہارت و تقوی ضد کو نہیں رہنے دیتا، کیا بات ہے. حرص کو نہیں رہنے دیتا، لالچ کو نہیں رہنے دیتا، ذاتی مفاد کو نہیں رہنے دیتا. اب یہ جو اشکیات ہے یہ بحر کے بندے تو تھے نہیں، جی یہ دنیا کے بندے تھے، یہ لالچ کے بندے تھے، حرص کے بندے تھے، اقتدار کے متلاشی تھے. یعنی دیکھ لیں دنیا کو حضور نبی انہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہوا، اپنا معبود بنا لیا. اسی لیے دیکھیں یہ دنیا کو کیوں کہا گیا کہ دنیا کا مال بعض اوقات کتے کے درجے میں آ جاتا ہے. اب ان لوگوں کی درندگی دیکھ لیں، ان لوگوں کی وحشت دیکھ لیں، ایسی عاقبت ناشنائی دیکھ لیں کہ یہ طہارت کا مقدس خاندان اور ایک ایک شہزادہ اتنا معیاری، ان کو نہ کچھ نظر آ رہا ہے، صرف چونکہ لالچ کی آنکھیں ہیں، مال و دولت پر نظر ہے، عہدوں پر نظر ہے. قبلہ نظامی صاحب یہ خاندان، یہ جو وحدت کا نمائندہ ہے، جی آج ہم فرقہ واریت پر بہت پیٹتے ہیں. یقین مانے اگر ائمہ اہل بیت کو یہ ایک معیار بنا لیا جائے اور واقع کربلا سے پیدا ہونے والے اہم نکات کو آئیڈیل بنا لیا جائے تو لکھا جا سکتا ہے جہاں بھی قبلہ نظامی صاحب عظیمت پر لٹریچر لکھا جاتا ہے، اللہ اللہ یہ بندے سامنے آتے ہیں. اللہ اللہ. جہاں غیرت دین پر لٹریچر لکھا جاتا ہے یہ بندے سامنے آتے ہیں. جہاں تقوی و طہارت کے اعلیٰ معیار پر لٹریچر لکھا جاتا ہے یہ بندے سامنے آتے ہیں. جہاں عبادت کی آخری حد متعین ہوتی ہے، شجاعت کی، سخاوت کی، وفاداری کی، تو وہی رنگ ان شہزادوں میں بھی تھا. کہتے ہیں آپ کے جو بڑے صاحبزادے تھے ان کا نام تھا محمد. جی اچھا، نام کے رکھنے کی ڈھب بھی دیکھیں، کوئی محمد ہے، علی ہے، کوئی فاطمہ ہے، کوئی اون ہے، کوئی علی ہے. مطلب ہے کہ یہ ناموں کے اندر بھی معنویت کا یہ رنگ اور اسم با مسمہ ہے. اسم با مسمہ. جب محمد بن عبداللہ بن جعفر طیار حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا یہ صاحبزادے جس پھرتیلے پن کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ بڑھتے ہیں اور اپنے ماموں جان سے کلام کرتے ہیں تو لامل ان کو اجازت ملتی ہے وہی رنگ. بلکہ انہوں نے ایک خاص جملہ کا اپنے رزق میں کہا کہ تم لوگوں نے قرآن کے معنی بدل دیے، تم لوگوں کو دین کا علم نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن اور دین سے دوری نے تمہیں یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ آج تم ہماری شہادت پر تلے بیٹھے ہو. کمال ہے. نہ صرف یہ کہ تلے ہوئے ہو بلکہ ہمیں تمہیں یعنی بہت تکلیفیں پہنچا رہے ہو. پھر کہتے ہیں کہ آپ بڑی جرأت و بہادری کے ساتھ لڑے. آپ نے 10 افراد کو واصل جہنم کیا. اس کے بعد ملعون عامر بن نحشل تمیمی کے تیر سے آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے. جی. اور پھر آپ کی جب وہ جان نکلنے کے قریب آئی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے بڑی ہمت کے ساتھ ان کو لیا. پھر آپ کے دوسرے صاحبزادے ہیں
اون بن زینب جی رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے بھی بڑا داد شجاعت دیا، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ اپنا پہلے تعارف کرایا، جی میں ابو جعفر طیار کی اولاد سے ہوں، سبحان اللہ، میری رگوں میں بھی حضرت زینب کا خون دوڑتا ہے، تم کو شرم کے ناخن لے لو، کچھ حیا کر لو، کچھ ہمارے عالی نسب کا خیال کر لو۔ لیکن جن کی آنکھوں پر تعصب کی پٹیاں ہوں، ہائے جہالت کی پٹیاں ہوں اور قبائلی تعصب طاری ہو، حرص و ان ہوس کو غالب کچھ ہو۔ نظر نہیں آتا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت سارے جی بندوں کو واصل جہنم کیا، جی اور اس کے بعد عبداللہ بن قطبہ طائی کے ہاتھوں انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔